اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب تصوف کا بیان۔ صفائی ہر زبان میں قابل تعریف ہے اور اس کی ضد گدلا پن ہے جو قابل مذمت ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی صفائی جاتی رہی اور گدلا پن باقی رہ گیا، بس آج ہر مسلمان کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ لفظ صوفی پر کلام۔ پھر یہ نام اس گروہ یعنی صوفیہ کے اوپر غالب آ گیا۔ کہا جاتا ہے رجل صوفی اور جماعت کو صوفیہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ان لوگوں سے ملانا چاہتا ہے اسے متصوف اور جماعت کو متصوفہ کہا جاتا ہے۔ عربیت کے اعتبار سے اس نام کی اصل کی شہادت نہ تو قیاس سے ملتی ہے اور نہ اشتقاق سے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ لقب کی طرح ہے۔ جن لوگوں نے کہا یہ لفظ صوف سے بنا ہے اور اسی لیے جو شخص صوف پہنتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تصوف، یعنی اس نے صوف پہنا، جیسے قمیص پہننے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے تقمص، اس نے قمیص پہنی ہے۔ تو اس بات کی ایک وجہ ہے، یعنی صوف پہننے کی وجہ سے صوفی کہلاتے ہوں، لیکن صوفیہ کرام کا مخصوص لباس صوف نہ تھا۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے صفا کی طرف منسوب ہیں، لیکن صفا کی طرف نسبت سے لفظ صوفی نہیں بنتا، صوفی بنتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ صفا سے مشتق ہے تو لغوی اعتبار سے لفظ صوفی لفظ صفا سے بہت بعید ہے، اس سے صافی بنتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ لفظ صفن سے مشتق ہے گویا وہ اپنے دلوں کے اعتبار سے پہلی صف میں ہے، یہ مفہوم درست ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے اس کا اسم منسوب صوفی نہیں آتا بلکہ صفی آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ لوگ اس نام سے اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ ان کے تعین کے لیے کسی قیاس اور اشتقاق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تصوف کیا ہے اور صوفی کی تعریف۔ تصوف کا معنی کیا ہے اور صوفی کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں لوگوں نے گفتگو کی ہے اور ہر ایک نے اس کی تشریح اپنے خیال کے مطابق کی ہے۔ اگر ان سب کا ذکر کریں تو ہم اپنے مقصود یعنی اختصار سے نکل جائیں گے، البتہ ہم اشارے کے طور پر چند اقوال کا ذکر کریں گے۔ حضرت محمد جریری رحمت اللہ علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تصوف ہر اعلیٰ اخلاق میں داخل ہونا اور گھٹیا خیال سے نکلنے کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ حق تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور تجھے اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ سے صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا صوفی کی ذات یکتا ہوتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے قبول نہیں کرتا اور وہ اللہ کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سچے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ مالدار ہونے کے بعد بھی فقیر رہے، عزت کے بعد بھی حقیر بنے اور شہرت کے بعد بھی مخفی رہے۔ اور جھوٹے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ فقر کے بعد بھی دنیا کے ذریعے مالداری حاصل کرے، حقیر ہونے کے بعد بھی عزت والا بنے اور گمنام ہونے کے بعد بھی شہرت والا ہو۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بندہ ہر وقت اس حالت میں رہے جو اس کے لیے وقت کے مطابق بہتر ہو۔ حضرت محمد بن علی قصاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تصوف وہ کریمانہ اخلاق ہے جو کریم زمانے میں کریم آدمی سے
کریم لوگوں کے ساتھ ظاہر ہو۔ حضرت سمنون رحمت اللہ علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہ تم کسی چیز کے مالک بنو اور نہ کوئی چیز تمہاری مالک بنے۔ حضرت رویم رحمت اللہ علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نفس کو اللہ کے سپرد کر دینا، وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، تصوف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہو کہ کسی دوسرے کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا نہ ہو۔ حضرت رویم بن احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کی بنیاد 3 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، فقر کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنا اور اللہ کا محتاج رہنا۔ نمبر 2، خرچ اور اثار کرنے کی صفت سے متصف ہونا۔ نمبر 3، کسی چیز کے تعرض اور اسے اختیار کرنے کو ترک کر دینا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حقائق پر عمل کرنے اور لوگوں کی چیزوں سے نا امید ہونا تصوف ہے۔ حضرت حمدون کسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیہ کی محبت میں رہو، ان کے ہاں بری باتوں کے لیے کئی عذر ہیں۔ حضرت خراز رحمت اللہ علیہ سے اہل تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو وسیع پیمانے پر انعامات دیے گئے اور ان کو اپنی طرف رجوع کرنے سے روکا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی گم کر دیا۔ پھر ان کو ان کے باطن نے پکار کر کہا کہ سنو، اب تم ہم پر رو لو کیونکہ ہم اپنے مقصود تک نہیں پہنچے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف جبر و قہر ہے، اس میں صلح نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اہل تصوف ایک گرانے والے ہوتے ہیں، ان میں ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تصوف دل جمی سے ذکر کرنا، سن کر وجد میں آنا اور اتباع سنت کرتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ صوفی زمین کی طرح ہے، اس پر ہر کبھی چیز ڈالی جاتی ہے لیکن اس سے ہر قسم کی خوبصورت چیز نکلتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ صوفی زمین کی طرح ہے، اسے ہر نیک اور برا رونتا ہے، اور بادل کی طرح ہے جو ہر ایک کو سایہ مہیا کرتا ہے، اور بارش کی طرح ہے جو ہر ایک کو سیراب کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا جب تم صوفی کو دیکھو کہ وہ اپنے ظاہر کو درست کرنے کا بڑا اہتمام کرتا ہے تو جان لو کہ اس کا باطن خراب ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو اپنے خون کو رائے گاہ سمجھے اور اپنی ملکیت کی چیزوں کو لوگوں کے لیے مباح سمجھے۔ حضرت نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اسے محتاجی کے وقت سکون ملے اور اگر کچھ پاس ہو تو اثار کرے۔ حضرت کتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے، بس جس کے اخلاق تم سے بہتر ہوں گے وہ صوفی ہونے میں بھی تم سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو علی روزباری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف محبوب کے دروازے پر کھڑا ہونا ہے، خواہ وہ اسے دھکے دے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا دوری کی قدورت کے بعد قرب کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بدترین شخص بخیل صوفی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تصوف فارغ ختیلی کے ساتھ دل کی خوشی کا نام ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تصوف اللہ کے ساتھ کسی غم کے بغیر بیٹھنے کا نام ہے۔ حضرت ابو منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی اللہ کی طرف سے اشارہ کرنے والا ہوتا ہے اور مخلوق تو ساری اللہ کی طرف اشارہ کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی مخلوق سے کٹ کر حق تعالی سے وصال اختیار کرتا ہے، ارشاد خداوندی ہے اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر غیر سے منقطع کر دیا، پھر فرمایا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے تاکہ آپ کا شوق بڑھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا صوفیہ کرام حق تعالیٰ کے ہاں اس طرح ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں محفوظ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تصوف
जलाने वाली बिजली है। ये भी फरमाया कि तसव्वुफ कायनात को देखने से महरूम रहने का नाम है। हजरत रवीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सूफिया हमेशा भलाई के साथ रहते हैं जब तक वो एक दूसरे से मुतनफ्फर रहेंगे और यूं एक दूसरे को तंबीह करते रहेंगे, और जब वो आपस में सुलह कर लें, यानी एक दूसरे को ऐबों पर मतला न करें, तो उनमें कोई भलाई ना होगी। हज़रत जरीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तसव्वुफ अपने अहवाल की निगहदाश्त करना और अदब को इख्तियार करना है। हज़रत मुज़ैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तसव्वुफ हक ताला के हुक्म के सामने झुकने का नाम है। हज़रत अबू तुराब नक्शबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सूफी के दिल को कोई चीज मैला नहीं करती और वो हर चीज के जरिए सफाई हासिल करता है। कहा गया है कि सूफी को हक की तलब थकाती नहीं और ना ही कोई सबब उसे बेचैन कर सकता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह से तसव्वुफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, ये वो जमात है जो अल्लाह को हर चीज पर तरजीह देते हैं, तो अल्लाह ने उनको हर चीज पर तरजीह दे दी। हज़रत वास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सूफिया के इशारे होते थे, फिर वो हरकत बनी और अब तो सिर्फ हसरतें बाकी रह गईं। हज़रत नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सूफी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, सूफी वो है जिसने समा सुना और अल्लाह तक पहुंचाने वाले जराए को तरजीह दी। हज़रत हिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि आपके नजदीक सूफी कौन है? उन्होंने फरमाया, वो जिसे न जमीन उठाए हुए हो और न आसमान उस पर साया करे, यानी वो अल्लाह की जात में गुम हो। हज़रत उस्ताद अबुल कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उन्होंने इसके महव होने यानी गुम होने की तरफ इशारा किया है। कहा गया है कि सूफी वो है जिसके सामने दो हालतें या दो खुल्क आए और वो दोनों अच्छे हों तो वो उनमें से ज्यादा अच्छे को इख्तियार करे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि सूफिया का ये नाम क्यों रखा गया है? उन्होंने फरमाया, इसलिए कि उनमें उनके नफ्सों का हिस्सा बाकी रह गया। अगर ये बात ना होती तो ये नाम उनके साथ ना चिमटता। हज़रत इब्ने जलाल रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि सूफी का मानी क्या है? उन्होंने फरमाया, किसी इल्म में हम उसका मानी नहीं पाते, अलबत्ता हम ये बात जानते हैं कि जो शख्स फकीर होता है वो असबाब पर इत्माद नहीं करता और वो किसी मकान की कैद के बगैर अल्लाह के साथ होता है और अल्लाह उसे किसी भी मकान से बेइल्म नहीं रहने देता, इसलिए उनको सूफी कहा जाता है। बास हजरात ने कहा कि तसव्वुफ जाहो जलाल को साकित करने और दुनिया और आखिरत में रुसवाई का नाम है, यानी वो अपनी इज्जत दुनिया और आखिरत की बजाय अपने रब के साथ ताल्लुक से हासिल करते हैं। हजरत अबू याकूब मज़ाइली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तसव्वुफ ऐसी हालत का नाम है जिसमें इंसानी इलामतें फना हो जाती हैं। हजरत अबू हसन सैरवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूफी वारदात के साथ होता है औरात के साथ नहीं, यानी उस पर कैफियत का वरूद होता है। हजरत उस्ताद अबू दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस सिलसिले में जो बेहतरीन बात कही गई है वो ये है कि ये एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ उन लोगों के लिए मुनासिब है जिनकी अरवाह के जरिए अल्लाह ने गंदगियों को साफ कर दिया है। इसीलिए उन्होंने एक दिन फरमाया, अगर फकीर के पास रूह के सिवा कुछ ना हो और वो अपनी रूह को उसके सिलसिले के कुत्तों यानी मुखालिफिन के आगे डाल दे तो कोई भी कुत्ता उसकी तरफ नजर नहीं करेगा। हजरत उस्ताद अबू सहल सालूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तसव्वुफ अल्लाह के फैसले पर इतराज करने से बचने का नाम है। हजरत हिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सूफी मादूम होने के बाद वजूद में नहीं आता और वजूद में आने के बाद मादूम नहीं होता। हजरत उस्ताद अबुल कासिम कशीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत हिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस कौल में अशकाल है। उनका कौल कि वो मादूम होने के बाद नहीं पाया जाता, यानी जब उसकी आफात फना हो जाती हैं तो वो आफात की तरफ नहीं लौटता, और उनका ये कहना
کہ وہ وجود میں آنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، لہذا مخلوق کے ساکت ہونے سے ساکت نہیں ہوتا، پس حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کہا گیا ہے کہ صوفی وہ ہے جو حق کی طرف سے اپنے اوپر ظاہر ہونے والے احوال کی وجہ سے اپنی ذات سے بے خبر ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوفی اللہ کی تدبیر اور تصوف کے سامنے مقہور ہوتا ہے، یعنی بے بس ہوتا ہے، اور عبودیت کے تصرفات کی وجہ سے مستور ہوتا ہے، یعنی پردے میں ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ صوفی میں تغیر نہیں ہوتا، اور اگر تبدیلی آئے بھی تو اس میں میل نہیں ہوتی۔ حضرت خراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن کیروان کی جامع مسجد میں تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ صفوں میں چکر لگا رہا ہے اور کہتا ہے، مجھ پر صدقہ کرو، میں ایک صوفی تھا اور اب کمزور ہو چکا ہوں۔ میں نے اسے کچھ دینا چاہا تو اس نے کہا، جاؤ، تمہارے لیے خرابی ہو، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور اس نے وہ خیرات قبول نہ کی، یعنی وہ اپنی اصلی حالت کا سوال کر رہا تھا، مال کا نہیں۔ باب نہ حد سے بڑی۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بارگاہ خداوندی کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے، اور ارشاد خداوندی ہے، اپنی جانوں اور اس کی تفسیر یوں مروی ہے کہ ان کو سمجھدار اور با ادب بناؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بچے کا اپنے باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھی داعیہ مقرر کرے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، جس شخص کو اس بات کی پہچان نہ ہو کہ اللہ کا اس پر کیا حق ہے اور وہ اللہ کے امر اور نہی کے حوالے سے تربیت حاصل نہ کرے، وہ ادب سے کنارہ کش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، بے شک اللہ نے مجھے ادب سکھایا، بس اچھا ادب سکھایا۔ ادب کیا ہے؟ حقیقت ادب تمام اچھی خصلتوں کے اجتماع کا نام ہے، بس ادیب وہ ہوتا ہے جس میں اچھی خصلتیں جمع ہوں۔ اسے لفظ مادہ با لیا گیا ہے جو کھانے کے اجتماع کا نام ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، بندہ عبادت کے ذریعے جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور عبادت میں ادب کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہی فرماتے ہیں، میں نے ایسے شخص کو دیکھا جو نماز میں اپنا ہاتھ ناک تک لے جانا چاہتا تھا تاکہ جو کچھ ناک کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو دور کرے، تو اس نے اپنے ہاتھ کو پکڑ لیا، یعنی ادب کی وجہ سے ایسا نہ کیا۔ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا اشارہ اپنی طرف ہے، کیونکہ انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ بات جان لے کہ اس نے اپنا ہاتھ پکڑ لیا۔ کسی چیز کا سہارا نہ لیتے۔ حضرت استاذ ابو علی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی چیز سے ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ ایک دن وہ اجتماع میں تھے، میں نے ان کی پیٹھ کے پیچھے تکیہ رکھنے کا ارادہ کیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کسی چیز کا سہارا نہیں لیا ہوا تھا، تو وہ تکیے سے کچھ الگ ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ تکیے سے اس لیے ہٹے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا یا جائے نماز نہیں، تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ میں تکیے کا سہارا نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد جب میں نے ان کی حالت پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی چیز کا سہارا نہیں لیتے۔ توحید، ایمان، شریعت اور ادب۔ حضرت جلاجلی بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، توحید واجب کرنے والی ہے، وہ ایمان کو واجب کرتی ہے، بس جس کے پاس ایمان نہیں
اس کے پاس توحید نہیں، اور ایمان واجب کرنے والا ہے، یعنی شریعت کو واجب کرتا ہے۔ بس جس کے پاس شریعت نہیں اس کا ایمان اور توحید نہیں، اور شریعت بھی واجب کرنے والی ہے، وہ ادب کو واجب کرتی ہے۔ بس جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس شریعت، ایمان اور توحید کچھ بھی نہیں۔ صبر کے بارے اقوال۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادب اچھے کاموں کے ساتھ ٹھہرے رہنے کا نام ہے۔ پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، تم پوشیدہ اور ظاہر دونوں حالتوں میں اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ اختیار کرو۔ جب تم ایسے ہوگے تو تم ادیب کہلاؤ گے، اگرچہ تم اجمی ہو۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا، جب وہ بولتی ہے تو ہر طرح کی نمکین باتیں کرتی ہے، اور جب خاموش رہتی ہے تو بھی ہر طرح کی ملاحت یعنی نمکینی ظاہر کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے 20 سال سے خلوت میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، کیونکہ اللہ کے ساتھ حسن ادب سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، جو شخص ادب کا لحاظ کیے بغیر بادشاہ کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی جہالت اسے قتل کرا دے گی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ کون سے آداب بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کی ربوبیت کو جاننا، اس کی فرما برداری کرنا، خوشی کی حالت میں اس کا شکر ادا کرنا، اور مصیبت میں صبر کرنا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب عارف باللہ اللہ کے ساتھ ادب کو ترک کر دیتا ہے تو وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، ادب کو چھوڑنے سے انسان دھتکارا جاتا ہے۔ جو شخص بساط ادب پر بے ادبی کرتا ہے اس کو دروازے کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو دروازے پر بے ادبی کرتا ہے وہ جانوروں کی دیکھ بھال پر مقرر کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ لوگ علم ادب کے حصول میں زیادہ رغبت رکھتے ہیں، تو ان میں سے کون سا علم دنیا میں نفع بخش ہے اور آخرت تک زیادہ پہنچانے والا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دین کی سمجھ اختیار کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، اور اس بات کی پہچان کرنا کہ اللہ کا تجھ پر کیا حق ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے آداب کا خیال رکھتا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام نے اللہ کے احکام پر کاربند رہنے کے لیے اللہ سے ہی مدد طلب کی، اور انہوں نے اللہ کے آداب پر صبر کیا۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑے ادب کے زیادہ محتاج ہیں۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے ادب کو اس وقت طلب کیا جب ادب سکھانے والے نہ رہے۔ کہا گیا ہے کہ 3 خصلتوں کی موجودگی میں انسان اجنبی معلوم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، شکوک و شبہات سے کنارہ کشی۔ نمبر 2، اچھا ادب۔ نمبر 3، اظہار ثانی سے باز رہنا۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اشعار کہے ہیں، مسافر جب سفر پر نکلے تو 3 چیزیں اس کی زینت ہوتی ہیں، ان میں سے ایک حسن ادب ہے، دوسرا حسن اخلاق، اور تیسرا شکوک و شبہات سے بچنا۔ جب حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں آئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، آپ نے اپنے مریدوں کو شاہی آداب سکھا رکھے ہیں۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ ظاہری حسن ادب باطنی حسن ادب کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، عارف کے لیے ادب اس طرح ضروری ہے جس طرح مبتدی کے لیے توبہ لازمی ہے۔
حضرت منصور بن خلف مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کسی صوفی کو کسی نے بے ادب کہا تو انہوں نے جواب میں کہا میں تو بے ادب نہیں ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ جواب دیا صوفیہ نے۔ حضرت ابو نصر طوسی سراج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادب میں لوگوں کے 3 طبقات ہیں۔ نمبر 1 اہل دنیا، ان کا زیادہ ادب فصاحت و بلاغت، علوم، بادشاہوں کے نام اور عربی اشعار کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 2 اہل دین، ان کا اکثر ادب ریاضت نفس، اعضاء کی تادیب، حدود کی حفاظت اور شہوات کو ترک کرنا ہے۔ نمبر 3 خاص لوگ، ان کا اکثر ادب دلوں کی طہارت، اسرار کا خیال کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، وقت کی حفاظت، قلبی خیالات کی طرف کم توجہ دینا، طلب کے مقامات، حاضری کے اوقات اور قرب کے مقامات میں حسن ادب ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کو ادب کے ساتھ مغلوب رکھتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ کمال ادب صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور صدیقین کے لیے خالص ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے ادب کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے اور ہم کہتے ہیں معرفت نفس کا نام ادب ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے شرم و حیا کو ترک کر دینا بے ادبی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف کا ادب ہر ادب سے اوپر ہے، اس لیے کہ معروف ذات اللہ اس کے دل کو ادب سکھاتا ہے۔ کسی صوفی کا قول ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص کو میں نے اپنے اسماء اور صفات پر غور و فکر میں لگا رکھا ہے اسے میں نے ادب کے لحاظ کا بھی حکم دیا ہے، اور جس کے لیے میں نے اپنی ذات کی حقیقت کھول دی اس کے لیے میں نے ہلاکت کو لازم کر دیا۔ بس تم ان دونوں میں سے جس کو چاہو اختیار کرو، ادب کو یا ہلاکت کو۔ کہا گیا ہے کہ ایک دن حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں پاؤں پھیلا دیے اور فرمایا اہل ادب کے درمیان ادب کو ترک کرنا بھی ادب ہے۔ اس شکایت کی تائید اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ران ڈھانپ لی اور فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احترام ہے، لیکن جو حالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی اس میں زیادہ بے تکلفی ہے۔ اس معنی کے قریب یہ شعر ہیں مجھ میں انقباض یعنی کھچاؤ اور احترام پایا جاتا ہے، مگر جب میں اہل وفا و کرم کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو اپنے نفس کو اس کی طبیعت پر چھوڑ دیتا ہوں اور میں ہر بات بے دھڑک کہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب محبت صحیح ہو تو ادب کی شرائط ساکت ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب محبت صحیح ہو تو محب پر ادب کو اختیار کرنا اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت نوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص غلبہ احوال کے وقت ادب کا خیال نہیں رکھتا اس کی حالت اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مرید ادب کے استعمال سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ جہاں سے چلا تھا واپس وہیں پہنچ جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ادب۔ ارشاد خداوندی ہے مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے کی تشریح کرتے ہوئے استاذ ابو علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارحمنی
یعنی مجھ پر رحم فرما نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے خطاب کے آداب کا خیال رکھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، نیز فرمایا اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو آپ نے آداب کا خیال رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا لم اقل، میں نے نہیں کہا۔ فقیر سے کہا ان کو خوش کر دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک نیک آدمی جمعہ کے دن میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ اپنا فقیر بھیج دیں جو مجھے خوش رکھے اور میرے ساتھ کچھ کھائے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک فقیر موجود تھا جسے میں نے فاقہ کی حالت میں دیکھا۔ میں نے اس کو بلا کر کہا کہ اس شیخ کے ساتھ جاؤ اور اسے خوش کرو۔ تھوڑی دیر نہ گزری کہ وہ شخص آیا اور کہنے لگا اے ابو القاسم، اس فقیر نے تو ایک لقمہ کھایا اور چلا گیا۔ میں نے کہا شاید تم نے کوئی سخت کلمہ کہا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ فقیر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تم نے اس کو مکمل خوشی کیوں نہ دی؟ اس نے کہا اے میرے آقا، میں کوفہ سے نکل کر بغداد آیا اور میں نے کچھ نہ کھایا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ فاقہ کی وجہ سے آپ کی موجودگی میں کوئی بے ادبی ہو جائے۔ جب آپ نے خود مجھے بلایا تو میں خوش ہو گیا کہ اس کی ابتدا آپ کی طرف سے ہوئی۔ میں چلا گیا، حالانکہ میں اپنے فاقہ کے بدلے جنت پر بھی راضی نہ تھا۔ جب میں اس کے دسترخوان پر بیٹھا تو اس نے میرے لیے ایک لقمہ بنا کر کہا کھاؤ، اور یہ لقمہ میرے لیے 10,000 درہم سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ لیکن جب میں نے اس سے یہ الفاظ سنے تو میں سمجھ گیا کہ وہ کم ہمت انسان ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی اس سے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ بے ادبی کی ہوگی۔ اس پر اس شخص نے کہا اے ابو القاسم، میں توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس سے فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو خوش کرو۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔